بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Shahazad Javed and I am student of Clinical Psychology 6th semester. ہم سب جانتے ہیں کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہمیں ڈپریشن ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ ہیں کہ کسی قریبی کے اچانک ڈیتھ ہو جانا یا کوئی اور ایسا لائف ایونٹ ہو جیسے کہ جاب کا چلے جانا، کوئی فائنینشیل ایشو ہونا، نان سپورٹیو فیملی ہونا، میریٹل ایشوز کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے یا کسی اور قسم کا سوشل سٹریس. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں مبتلا ایک ماہ میں کون سی علامات پائی جاتی ہیں تو کچھ اسپیسیفک سمٹمز کے ساتھ ایسے مریض پریزنٹ کیے جاتے ہیں جیسے مثلاً ایک ایسی ماں زیادہ تر خود کو دوسروں سے الگ رکھتی ہے، خود کو بہت ڈی موٹیویٹ کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی، نہ اپنے بچے کی اچھے سے پرورش کر سکتی ہے، نہ اسے اچھے سے سنبھال سکتی ہے. وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، اپنے بچے کو زیادہ ٹائم نہیں دیتی. پوسٹ پارٹم ڈپریشن بیسیکلی ایک شدید ذہنی بیماری ہے جس کی علامات بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے دکھائی دینے لگ جاتی ہیں. موسٹلی یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، نہ صرف بچے کے پیرنٹس کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے. لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ایسی سچویشن ہے جب بجائے خوشی کے ماں بہت اداس ہوتی ہے، بلکہ کئی دفعہ روتی ہوئی اور بہت غمزدہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ خوراک کی کمی دیکھی جاتی ہے، وہ اپنی نیند پوری نہیں کر سکتی، نہ صرف بچے کے جاگتے ہوئے بلکہ بچے کے سوتے ہوئے بھی. وہ سمجھتی ہے دوسرے لوگ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے، وہ بات بات پہ جھگڑتی ہے، دوسروں سے آرگیومنٹس کرتی ہے. اور پوسٹ نیٹل میں سویئر ڈپریشن کی وجہ سے اسے خودکشی کرنے کا خیال بھی آ سکتا ہے، اور کئی دفعہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے. اگلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ اس کے کازز کیا ہیں، پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں. ڈفرینٹ کازز ہو سکتے ہیں اس کے. اگر وہ پہلے سے ڈپریشن میں رہ چکی ہیں اور چانسز ہیں کہ اس ٹائم بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. اس کے علاوہ ڈیورنگ پریگننسی یا ڈیورنگ ڈیلیوری باڈی میں ہارمونل چینجز آتے ہیں اور ماں بہت تکلیف دہ اور اسٹریسفل کنڈیشن سے گزرتی ہے، تو ان سب کے رزلٹ میں چانسز ہیں کہ ڈپریشن ہو سکتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب ایک عورت پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی وجہ سے کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں تو ہم سب سے پہلے انسائٹ چیک کرتے ہیں کہ کیا ماں کو یہ آگاہی ہے اسے اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی بہت سے کیسز میں ماں کو انسائٹ نہیں ہوتی اور گھر والے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے ہیں. لیکن کچھ کیسز میں مدر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے. اب ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے سائیکالوجسٹ ہمیں صرف ماں کو نہیں دیکھنا بلکہ ساتھ ساتھ بچے کی صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اس کی صحت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ماں کی صحت. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماں کے لیے ہمارے پاس بہترین ٹریٹمنٹ اویلیبل ہو، جس میں اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کا آپشن ہے اور ساتھ ہی سائیکو تھیراپی کا بھی آپشن ہے، یعنی کاؤنسلنگ کے ذریعے ماں کا علاج کرنا. اس کے علاوہ خوراک کی کمی پائی جاتی ہے، وہ اپنی نیند پوری نہیں کر سکتی، نہ صرف بچے کے جاگتے ہوئے بلکہ بچے کے سوتے ہوئے بھی. وہ سمجھتی ہے دوسرے لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، بات بات پہ جھگڑا کرنے لگ جاتی ہے. اور پوسٹ نیٹل میں سویئر ڈپریشن کی وجہ سے انہیں خودکشی کرنے کا خیال تک آ سکتا ہے، اور کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو اور اپنے بچے کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. اور اگر ایک ایکسٹینڈڈ فیملی مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں تو باقی فیملی ممبرس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ سوشل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کو بہتری کی طرف لے کے آنے کے لیے، تاکہ وہ کسی بھی اسٹریسفل ماحول سے دور رہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، ان کی نیند کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان ساری باتوں، ان ساری ٹینشنوں سے دور رہیں جو ان کو مزید ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. اس طرح کاؤنسلنگ اور میڈیسن سے ڈپریشن کو کم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم جن اسپیکٹ پہ زور دیتے ہیں
وہ ہیں کہ ایسی ماؤں کے لیے فیملی سپورٹ کتنی ضروری ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہسبینڈ کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسکنسیپشن بھی پائی جاتی ہے کہ اس دوران مدر کو ہم کوئی میڈیسن نہیں دے سکتے، اور اس کے رزلٹ میں کچھ ریسرچز سے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جو ماں اپنے بچے کو فیڈ کرواتے ہوئے لے سکتی ہے، اور وہ اس پیریڈ کے دوران سیف ہے، اس سے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جیسا کہ ہم سب نے سنا ہے، ہیلدی مائنڈ از اے ہیلدی باڈی، تو جتنا وہ نیچر کے قریب رہیں گی اتنی جلدی وہ ریکور کریں گی، ان کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان کو انوائرمنٹ سے قریب تر کریں تاکہ وہ اپنے ڈپریشن سے نکل سکیں، اپنی ٹینشن سے نکل سکیں، خود کو ایک بہترین زندگی کی طرف لے کے آئیں۔ اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں مینٹل ڈس آرڈر یا سائیکولوجیکل ایشوز کو پرسنالٹی ویکنس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، جو بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے، ایک غلط بات ہے۔ کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیں کہ ذہنی مسائل کا تعلق ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا شخص دیکھتے ہیں یا کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو اسپیشلسٹ ہیلپ سے کبھی بھی نہ گھبرائیں۔ ایسے پرسن کو آپ کسی بھی کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال اسی طرح رکھا کریں جس طرح آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی میسیج کے ساتھ آج کی ڈسکشن اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔